मैं डॉक्टर डैनियल प्रोग्राम फजले रबी में ज़िंदगी टेलीविज़न पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने फिर से ये मौका अता फरमाया है कि हम खुदावंद की बातों को सीख सकते हैं। कल मुझे किसी ने कॉल किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मसीह की दूसरी आमद के बारे में मुख्तलिफ जो उलमा हैं और जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर मुख्तलिफ लोग इजहार ख्याल करते रहते हैं, तालीम भी देते हैं। तो उनके जो सवालात थे मैंने उनसे तबादला ख्याल किया और बातचीत की और उसके बाद उनको ये भी अर्ज़ उनसे किया कि आप ख़ुद भी तहकीक किया करें और तमाम तालीमात को सुनने के बाद ज़रूर है कि आपको ये मालूम हो कि इन बातों को जब आप मसीह की आमद सानी हो, गुनाह पर तालीम हो या रूहुल कुद्स पर तालीम हो या अंबिया के अहवाल की बात की जाए तो ज़रूर है कि आपको ये मालूम हो कि आपने तहकीक के लिए जो कसौटी है वो आपके पास कौन सी है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आप बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया कीजिए और जो हवाला जात दिए गए हैं उनकी रोशनी में देखिए कि बाइबल अपनी तफसीर कैसे करती है और जो बातें बाइबल की तालीम के मुताबिक हैं उनको कबूल कीजिए माफ़ कीजिएगा, उनको कबूल कीजिए और बाकी जो बातें हैं वो तालीमी बातें हो तो सकती हैं, वो लोगों के ख्याल या जो उनकी समझ है उनके मुताबिक बातें तो हो सकती हैं, लेकिन इल्हामी खुदाई बातें नहीं हो सकती। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मीडिया चूँकि बहुत ज़्यादा इस वक्त रोल प्ले कर रहा है, हिस्सा अदा कर रहा है लोगों की ओपिनियन, लोगों की राय बनाने में, तो इसलिए ज़रूरी है कि चंद लम्हे रुक जाइए, ठहर जाइए, सोचिए, गौर कीजिए, दुआ कीजिए, खुदा से पूछिए और साफ दिल के साथ खुलूस नीयत से मज़हब की ऐनक उतार कर जब आप खुदा से रहनुमाई के तालिब होते हैं तो खुदा का ये वादा है, उसकी ये मोहब्बत है कि वो अपने लोगों की रहनुमाई करता है, अपनी मखलूक की रहनुमाई करता है। और मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की हैं और कर रहे हैं, और वो लोग जो मुख्तलिफ तरह से मशवरे देते हैं, अपनी राय से नवाजते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने मज़मून शुरू कर रखा था शफात, उसके दो पहले हिस्से आपने देखे और बहुत से जो लोग हैं वो इस पर बातचीत भी करते हैं और फिर कॉल भी करते हैं। तो आज हम इस लाइव शो में इसी तालीम का दूसरा और तीसरा हिस्सा जो है आज वो हम कर रहे हैं और ये फाइनल भी है। आप अगर इस तालीम को समझना चाहते हैं तो ज़रूर है आप इसका पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा ज़रूर देखिए और फिर हमारी ईमेल है, फेसबुक है, टेलीफोन है, स्काइप है, टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। ज़रूर राब्ता कीजिए, बहुत से दोस्त करते भी हैं, उनके लिए भी हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमने शफात के ताल्लुक से दीन इस्लाम और दीन मसीहत में इसका जो तसव्वुर है उसकी हम बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आज इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। दो अहादीस हैं और ये किताब है अल-उलूल अल-मरजान। अगर मैं अदायगी दुरुस्त ना कर सकूं तो मुआफ़ी चाहता हूं। ये किताब है और इसमें सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ा जो अहादीस हैं वो हैं और ये सहा सित्ता का हिस्सा हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं, दो अहादीस में वो क्या फरमाते हैं और इस यहाँ पर वो अपने बारे में और दीगर इंसानों के बारे में क्या कहते हैं, आइए
ذرا دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر وہ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہ 2 احادیث ہیں۔ کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ معاف کیجیے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ ہم بات شفاعت کی کر رہے ہیں اور ان احادیث کا تعلق بھی شفاعت کے ساتھ ہی ہے، چونکہ شفاعت کے 2 پہلو ہیں، ایک نجات اور دوسرا جنت میں داخلہ۔ تو شفاعت کے لیے اب پہلی جو حدیث ہے یہاں پر وہ دیکھتے ہیں 1753 93 اور 94 ہے۔ آئیے ذرا پڑھتے ہیں تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کی، اور آپ کو بھی نہیں؟ رسول نے فرمایا، اور مجھے بھی نہیں۔ غور کیجئے، کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا، الفاظ ہیں اسلام کے آخری پیغمبر کے، ان کے، اور وہ صحابہ کہتے ہیں آپ کو بھی نہیں؟ تو رسول نے فرمایا مجھے بھی نہیں۔ آگے وہ بتاتے ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے، سوائے اس کے جو حل ہے، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، سوائے اس کے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی معاف کیجیے گا رحمت کے سایہ میں لے لے، پس تم کو چاہیے کہ درستگی کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ اب یہاں پر نجات، میں نے عرض کیا شفاعت کے 2 پہلو بہت اہم ہیں۔ قیامت کے دن نجات ہے گناہوں سے، اور پھر جنت میں داخلہ ہے۔ تو یہاں پر پہلے تو انہوں نے فرمایا لوگوں کے لیے کہ وہ نجات نہیں پا سکتے، پھر فرمایا گیا آپ کے لیے، انہوں نے کہا میں بھی نہیں، یہاں پر یہ لکھا اور مجھے بھی نہیں۔ اب پھر دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہی، یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا، دیکھو جو نیک کام کرو ٹھیک طور سے کرو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، بلکہ اس کے قریب رہو، میانہ روی اختیار کرو، خوش رہو اور یاد رکھو کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اور آپ بھی نہیں یا رسول؟ فرمایا میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کے سایہ میں مجھے ڈھانک نہ لے۔ پہلے یہاں پر نجات نہیں پائے گا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دونوں جگہوں پر آپ نے دیکھ لیا، کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اور آپ بھی نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کے سایہ میں مجھے ڈھانپ لے۔ اب جب ہم یہ 2 احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور یہاں پر شفاعت کی جو بات کر رہے ہیں، اب بات شفاعت کی حد سے نکل کر خدا کی رحمت کی طرف آ گئی ہے۔ بہت سے لوگ یہ توقع کرتے ہیں جب وہ شفاعت کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہمارے دوست، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو سیاق و سباق میں بات کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں، مضمون ہے ہمارا شفاعت، ہم نے پہلے بھی بہت سے حوالہ جات دیکھے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر شفاعت سے بات آگے نکلی اور دونوں پہلو ہمیں نظر آئے، نجات ہے اور پھر جنت ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی شخص عمل سے نجات نہیں پائے گا اور عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، یہ آپ نے خود دیکھ لیا ہے۔ اب بات شفاعت سے کچھ آگے بڑھ گئی اور یہ خدا کی رحمت کی طرف آ گئی ہے، اور اگر جتنے بھی لوگ دنیات کے طالب علم ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کی طرف متوجہ ضرور ہوں، سنیں ضرور،
लेकिन अपनी तहकीक मुकम्मल करें। और यहां पर लिखा है नजात भी नहीं और जन्नत में दाखिला भी नहीं किसी के लिए भी। तो अब शफात की बात एक तरफ रह गई, आगे अब हम आ रहे हैं। यहां पर लिखा है कि जब तक रहमत मुझे ढांप ना ले, तो यहां पर एक और सवाल फिर उठेगा कि जो दीगर लोग हैं उनके लिए भी यही तरीका है कि रहमत उनको ढांप लेगी, मगफरत मिलेगी अल्लाह की, तो फिर वो जा सकेंगे। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि कब इंसान को ये रहमत ढांप लेती है, इस रहमत में आने की शरात क्या है और तरीकाकार क्या है, कौन इस पर पूरा उतरेगा कि उसको यकीन हो, जमानत मिल जाए कि जरूर मुझे उसकी रहमत और मगफरत जो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है मुझे मिल जाएगी। क्या कभी कोई इस दर्जे पर पहुंचा भी है कि उसको ये रहमत और मगफरत मिली हो? सारी तालीम आपके सामने है, आप खुद मुतालिया कीजिए। अब जब ये अल्लाह की रहमत और मगफरत के साथ बात आ पहुंची है शफात की, तो फिर इस्लाम में जब मैं एक तालिब इल्म हूं, मुतालिया करता हूं, तो वहां पर हमें एक और बात भी मिलती है जो इब्ने कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं, और तफसीर है सूरह मोमनून, उसका पारा 18 है और सफ़ा नंबर है 328। अब जब रहमत की बात आएगी तो फिर हम एक और पहलू देखते हैं। शफात रहमत तक बात आई, अब आगे हम देखेंगे कि अगर ये रहमत अल्लाह ने करनी है, मगफरत अल्लाह ने करनी है, तो तफसीर यहां पर इब्ने कसीर क्या लिख रहे हैं। मेरी मुआवनत के लिए आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बहन मुसरत हक। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो हमारे लिए जल्दी से ये पढ़ें ताकि हम इस बात को और भी वाज़े तौर से जान सकें कि यहां पर अल्लाह क्या लिखते हैं, अल्लाह का क्या हुक्म है और ये किस तरह से हमारी जिंदगी में पूरा होता है, इंसानों की जिंदगी पर लागू होता है और पूरा होता है। आइए पढ़ते हैं, बहन मुसरत हमारे लिए पढ़ेंगी। बहन मुसरत, हम खुश आमदीद कहते हैं आपको लाइव शो फजले रबी में। शुक्रिया, आप वक्त निकालती हैं। आप हमारे लिए ये पढ़ दीजिए जरा। जी, मेरे पास सूरह मोमिनून की प्रिंट नहीं है इस वक्त। जी मेरे पास है, मैंने आपको दिया था, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूं। यहां पर जी लिखा हुआ है, अगर आपके पास नोट्स हों बहन तो देख लीजिए। जी यहां पर इस तरह से लिखा है, ये मैं आपके सामने पढ़ दूं अगर आप देखना चाहते हैं तो। ये मैंने प्रिंट निकाला हुआ है। यहां पर लिखा है, सादक और मस्तूक आ हजरत फरमाते हैं। अब यहां से मैं आगे से पढ़ देता हूं। वो यहां से ये फरमाते हैं कि अगर आप ये पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िए। लेकिन यहां पर लिखा है कि अल्लाह ताला 4 बातें लिख लेते हैं, जिसमें रोजी है, अजल है, अमल है और नेक या बद, बुरा या भला होना। बस कसम है उसकी जिसके सिवा कोई माबूद बर हक नहीं। एक शख्स जन्नती का अमल करता रहता है यहां तक कि जन्नत से सिर्फ एक हाथ दूर रह जाता है, लेकिन तकदीर का वो लिखा गालिब आ जाता है और खात्मा के वक्त दोज़खी काम करने लगता है और इसी पर मरता है और जहन्नम रसीद होता है। इसी तरह एक इंसान बुरे काम करते करते दोज़ख से हाथ भर के फासले पर रह जाता है, लेकिन फिर तकदीर का लिखा आगे माफ कीजिए बढ़ जाता है और जन्नत के अमाल पर खात्मा होकर फरदोसे बरी में दाखिल हो जाता है। अब यहां पर आप देख लीजिए कि ये 4 बातें लिख ली जाती हैं इंसानों के बारे में। और अगर आप नीचे आए तो यहां पर भी आप इसी सफ़े पर नीचे आ जाइए, यहां पर लिखा है, लिख लिया जाता है अमल, उम्र, नरमी, गर्मी सब कुछ लिख लिया जाता है। फिर दफ्तर लपेट लिया जाता है, फिर दफ्तर लपेट लिया जाता है, उसमें फिर किसी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं रहती।
تو اب ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں خدا کی رحمت کے ملنے کی. تو یہاں پر ہم نے دیکھا ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے فیصلہ لکھ دیا ہے کہ وہ دوزخی ہے اور یا جہنمی ہے, اور اس میں کسی طرح کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. جب ایسی صورتحال ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوچنے والی بات ہے, رک جانے والی, ٹھہر جانے والی بات ہے. اب میرے پاس ایک اور کتاب ہے, اس میں اس کا نام ہے زاد راہ. یہ کتاب ہے زاد راہ, اور اس کے صفحہ نمبر 114 پر ہم دیکھ سکتے ہیں, 114 صفحہ, اور یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ میں آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں گا. یہاں پر ادھر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے فیصلہ لکھ دیا ہے, ادھر ہم دیکھتے ہیں احادیث میں حضرت ابو بکر صدیق نبی سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا بخیل, دھوکے باز, بے ایمان اور خیانت کار آدمی جو غلط طریقے سے اپنے اختیار و تصرف کو استعمال کرتا ہے, جنت میں نہیں جائے گا. اب ایک طرف اللہ کی تعلیم, دوسری طرف رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں جس شخص میں ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو تجزیہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم تعلیم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر شرط آ گئی ہے کہ اگر یہ باتیں کسی کے شخص میں پائی جاتی ہیں, اس کی کردار کا حصہ ہیں, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسی کتاب میں اگر آپ صفحہ نمبر 64 پر چلے جائیے, وہاں پر لکھا ہے کہ نماز, زکوٰۃ, روزے اور حج, اگر یہ چاروں نہیں کیے گئے, 3 بھی کیے ہیں, تو اس کے لیے رسول فرماتے ہیں نقصان ہے, عذاب ہے. اس کے بعد 127 صفحہ پر چلے جائیے, تو 127 صفحہ پر میں آپ کے سامنے یہ پڑھنا چاہتا ہوں, آپ یہ دیکھیے. 127 صفحے پر بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے, حضرت انیس سے روایت ہے, کسی بندے کا ایمان, وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو, اس کا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو, اور کوئی ایسا شخص جنت میں نہ جا سکے گا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. پھر شرط آ گئی ہے, جنت میں نہیں جا سکے گا. اب یہاں پر پھر شفاعت کو دیکھ رہے ہیں, رحمت کو دیکھ رہے ہیں, خدا کے فیصلوں کو دیکھ رہے ہیں. اب پھر ہم جو نبی ہیں, اسلام کے آخری پیغمبر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے. پھر ہم 139 صفحے پر بھی اگر آ جاتے ہیں تو یہاں پر پھر ہم دیکھ لیتے ہیں, یہ غور سے دیکھیے, اور یہ کتاب سب کے پاس ہوگی, آپ جن کے پاس نہیں ہے ضرور خریدیے اور پڑھیے. اور یہاں پر عبداللہ بن زبیر, رسول نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری عداوت اور حسد تمہارے اندر بھی گھس آئے گی. عداوت تو جڑ ہے, کاٹ دینے والی شے ہے, یہ بالوں کو نہیں مونڈتی بلکہ دین کو مونڈتی ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم جنت میں نہ جا سکو گے جب تک مومن نہ بنو, اور مومن بن نہیں سکتے جب تک باہم میل ملاپ اور محبت نہ کرو. کیا میں بتاؤں یہ باہمی محبت کیوں کر پیدا ہوگی؟ السلام علیکم کو رواج دو. یہاں پر دیکھ لیجئے, تم جنت میں نہ جا سکو گے جب تک مومن نہ بنو. اب پھر یہاں پر شرط آ گئی ہے, اس کے علاوہ میں آپ کو صفات دے دیتا ہوں
آپ زاد راہ میں صفحہ نمبر 226 دیکھ سکتے ہیں، پڑھیے گا، وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے یہ جو لوگ ہیں شرط ہے جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ پھر زاد راہ میں 228 صفحہ جو ہے یہ ضرور آپ پڑھیے اور دیکھیے، وہاں پر بہت سی وجوہات دی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہ ہو۔ اور پھر 180 صفحہ پر لکھا ہوا ہے کہ خواتین جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ تو یہ ہم سیکھ رہے ہیں شفاعت کے تعلق سے کہ ابھی ہمیں جو احادیث ہیں، کتاب زاد راہ آپ ضرور پڑھیے، اس میں آپ دیکھیں گے ایسی احادیث ہیں جو ان باتوں کو بہت واضح کر دیتی ہیں۔ اور میں پھر آپ سے درخواست کر رہا ہوں، ان باتوں کا ہم تک پہنچنا یہ خدا کی خاص مہربانی ہے کہ ہم دین اسلام کی روشنی میں اور دین مسیحیت کی روشنی میں خدا جو باتیں ہمارے سامنے ظاہر کر رہا ہے، ہم سنجیدگی سے ان پر غور و خوض کریں۔ آئیے اب ہم کچھ اور باتیں دین اسلام سے دیکھتے ہیں، چونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ تو آئیے معاف کیجیے گا، دیکھتے ہیں دیگر کچھ آیات بہن مسرت ہمارے لیے پڑھیں گی۔ ہم اب قرآن میں سے دیکھتے ہیں، 10واں چیپٹر ہے اور اس کی 108 آیت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ بہن مسرت ہمارے لیے یہ پڑھیں۔ جی میں پڑھوں گی قرآن میں سے 10ویں سورت اس کی 108 آیت میں لکھا ہے، کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ جی یہ عربی میں بھی ذرا پڑھ دیجئے ہمارے لیے۔ یہ میں اس کا آخری حصہ پڑھ دیتی ہوں جہاں جی پہ لکھا، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، ما انا علیکم بوکیلن، جی کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر قرآن واضح طور پر اس بات کو ہم تک پہنچا رہا ہے کہ یہاں پر نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، میں تمہاری جگہ پر تمہاری وکالت کرنے والا نہیں ہوں۔ اور بہت سے لوگ جو قرآن کی تعلیم کو قرآن کی روشنی میں نہیں دیکھتے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضرور ان باتوں کو سنجیدگی سے لیں۔ اب ایک اور آیت، بہت سی آیات میرے پاس ہیں، حوالہ جات بہت سے میں دے سکتا ہوں اس حوالے سے کہ میں وکیل نہیں ہوں، میں بس پیغام دینے والا ہوں، بہت سے حوالہ جات ہیں۔ لیکن ایک حوالہ اور میں چاہوں گا کہ بہن مسرت ہمارے لیے پڑھیے۔ یہ قرآن کا 4تھا چیپٹر ہے اور اس کی 105ویں آیت ہے۔ غور سے سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے۔ سورہ نساء 4 ورس ہے اور اس کی 105ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق، یعنی اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے وکیل نہ بنو۔ اور کئی جگہ پہ یہ لفظ حمایتی لکھا ہے کہ ان کے حمایتی یا ان کے وکیل نہ بنو۔ جی بہت شکریہ۔ یہاں پر اسلام کے آخری پیغمبر، ان کے بارے میں یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وکیل نہیں ہیں۔ وکیل جو ہے وہ پیش ہوتا ہے کسی ملزم کی جگہ پر اور وہ مقدمہ لڑتا ہے، وہ نمائندہ ہوتا ہے۔ اب دوسری آیت میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ تم حمایتی نہ بنو۔ اب اسی بات کو قرآن اور زیادہ کھول کر بیان کرتا ہے۔ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، اسی طرح سے اور بھی بہت سی آیات ہیں لیکن یہ ایک آیت دیکھتے ہیں۔
वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए चाहेंगे कि कुछ और हवाला जात भी पढ़ लिए जाएं। तो आइए एक और आयत देखते हैं जो इस बात को और वाज़े कर देती है। 13वां चैप्टर है और उसकी 40वीं आयत है। जी इस बहन हवाले मुशर्रफ। में यूं लिखा है 13वें सूरत की 40वीं आयत में, और अगर हम कोई अजाब जिनका उन लोगों से वादा करते हैं तुम्हें दिखाएं, यानी तुम्हारे रूबरू उन पर नाजल करें, या तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें, यानी तुम्हारे इंतकाल के बाद अजाब भेजें, तो तुम्हारा काम हमारे अहकाम का पहुंचा देना है और हमारा काम हिसाब लेना है। जी बहुत शुक्रिया। ये अरबी में भी अगर पढ़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी, इसका जो जिस पे हम खास तवज्जो देते हैं, जहाँ पे खुदा हजरत मोहम्मद से हम कलाम है, फ़इन्नमा अलैका अलबलागु, यानी तुम ये काम हमारा जो है इसको नशर कर दो, दूसरों तक पहुंचा दो, व अलैना अल हिसाब, और हम हिसाब करेंगे या हमारा काम हिसाब लेना है। अभी हमने पहले देखा कि तुम वकील नहीं हो। उसके बाद कुरान बहुत वाज़े तौर पर इस आयत में इस बात को वाज़े करता है कि तुम्हारा जो मखसूस काम है वो पैगाम पहुंचा देना है और हमारा काम हिसाब लेना है। जो दूसरा प्रोग्राम था उसमें अहादीस कुदसिया से मैंने कुछ अहादीस आपकी खिदमत में पेश की थी। वहाँ पर रसूल इस्लाम के आखिरी पैगंबर वो पूछते हैं कि हिसाब मुझे लेने दीजिए, तो आप वो प्रोग्राम ज़रूर देखिए। अब कुरान इस बात की तस्दीक कर रहा है कि तुम्हारा काम और हमारा काम, अब हिसाब का काम, अदालत का काम, इंसानों का फैसला वो शफात करने वालों के हाथ में है या खुदा ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। चूंकि यहां वाज़े लिखा है तुम्हारा काम पैगाम पहुंचाना, हमारा काम हिसाब लेना। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला हवाला देखते हैं इसी ताल्लुक से, और वो है 17 चैप्टर है और उसकी 79th वर्स है। बहन मुसरत पढ़िए हमारे लिए। जी, 17वें बाब की सूरत की 79 वर्स में यूं लिखा है, और बाज हिस्सा शब में बेदार हुआ करो और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। ये शब खेजी तुम्हारे लिए एक इजाफी अमल है। उम्मीद है कि अल्लाह तुमको मकामे महमूद पर फायज फरमाए। जी ये हवाला लिख लीजिए आप सब और पढ़िए भी, गौर भी कीजिए। यहां पर कहा जा रहा है पैगंबर इस्लाम से कि आप अजाफी तहज्जुद की नमाज पढ़िए, ये अजाफी इबादत है। और फिर दूसरा हिस्सा उम्मीद है, उम्मीद है कि अल्लाह तुमको मकामे महमूद पर फाइज फरमाए। उम्मीद है। जब आप मुख्तलिफ तफसीर पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये मकाम वो है कि शफात के दर्जे पर फाइज होना, शफात की इजाजत मिलना। तो यहां पर लिखा है उम्मीद है कि तुमको मकामे महमूद अल्लाह ताला अता फरमाएगा। उम्मीद है। इस तालीम की रोशनी में आइए कुछ और हवाला जात भी देखते हैं। 42 चैप्टर है और 48 वर्स है, 42-48। मकाम जी। शफात का देख लीजिए, अभी मिलना है, उम्मीद है मिलेगा। तो कुछ सवालात पैदा होते हैं फिर जो हर एक तालिब इल्म का हक है कि अब तक फिर जो शफात हो रही है, अगर उस मकाम
तक पहुंचने के बाद आपको फ़राइज़ दिए जाएंगे, ये आपने अदा करने हैं, ये आपका काम है। तो उससे पहले फिर जो शफात आज तक हो रही है, सोचने की बात है, उसका जवाब ढूंढने की बात है। आइए थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं और ये आयत देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ाएंगे बात को। जी 42वीं सूरत की 48वीं आयत है। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। और अरबी में यूं लिखा है फाइनी आरादू फमा अरसलाइनी का अलैहुम हफीजुन, कि हमने तुमको उनकी हिफाजत पर मामूर नहीं किया। इन्ना अलाई का अलाल बलागुन, तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है। और अगर उनको उन्हीं के अमाल के सबब से कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। जी गौर कीजिए, हमने तुमको, कुरान कह रहा है, ये कोई मसीही तालीम नहीं है या किसी और मजहब की तालीम नहीं है, कुरान की तालीम है। हमने तुमको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा, तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम पहुंचा देना है। यहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आपका मकसद हयात इस जमीन पर पैगाम पहुंचाना है। और पिछली आयत में हमने देखा कि हिसाब लेना मेरा काम है। उम्मीद करता हूं मुख्तसर तौर पर 3 प्रोग्राम इस हवाले से हमने किए हैं और इस उम्मीद के साथ कि जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं और जो मसीही बहन भाई हैं वो शफात की तालीम से बेहतर तौर से वाकिफ हो सकें। अब मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो बहुत से लोगों के लिए शायद हैरान कुन भी होगी, लेकिन जरूर है कि हम इसको देखें और पढ़ें। किताब का नाम है मुआरफ अल हदीस, जिल्द नंबर 1, और जो किताब है, जो बाब है, उसका बाब का नाम है किताबुल ईमान। अब यहां पर जन्नत में जो क़यामत है, क़यामत में जो पहला फैसला होगा, आइए क़यामत का पहला फैसला सुनते हैं, देखते हैं। बहन मुसर्रत हमारे लिए पढ़ेंगी। क़यामत के दिन पहला फैसला, शफात की बात कर रहे हैं, पहला फैसला किया जा रहा है और ये रिटन है मुआरफुल हदीस। किताब का नाम जिल्द नंबर 1 है, किताबुल ईमान बाब का नाम है और सफ़ा नंबर 50 पर है। बहन मुसर्रत हमारे लिए पढ़िएगा। जी मुआरफुल हदीस जिल्द 1 का 50 और 51 सफ़ा है। और ये यूं इसका अनुमान शुरू होता है, बड़े से बड़ा अमल भी अगर इखलास और अलूहियत से खाली होगा तो वह जहन्नुम ही में ले जाएगा। एक हदीस में वारद हुआ है कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 शख्सों के मुतल्लिक अदालत इलाहिया से जहन्नुम का फैसला सुनाया जाएगा। जी ये जरा सबसे दोबारा पहले पढ़िए। सबसे पहले जो फैसला है ये सुनिए जी, तमाम लोग गौर से। पहला फैसला हो रहा है इस्लामी तालीम के मुताबिक क़यामत के दिन। तो आइए जी पढ़िए जरा। वारिद होता है कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 शख्सों के मुतल्लिक अदालत इलाहिया से जहन्नुम का फैसला सुनाया जाएगा। यानी ये 3 शख्स जहन्नुम का फैसला सुनेंगे। सबसे पहले ऐसे शख्स की पेशी होगी जो जिहाद में शरीक हुआ होगा। सबसे पहले ऐसे शख्स की पेशी होगी जो जिहाद में शहीद हुआ होगा। वो जब हाज़िर अदालत होगा तो अल्लाह ताला पहले उसको अपनी नेमतें जताएगा और याद दिलाएगा। वो उसको याद आ जाएंगी और फिर उससे फरमाया जाएगा, बतला तूने इन नेमतों का क्या हक अदा किया और क्या अमल किए। वो अर्ज करेगा, खुदावंदा मैंने तेरी राह में जिहाद किया और तेरी रजा तलबी में जाने अजीज तक कुर्बान कर दी। हक ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है, तूने तो सिर्फ इसलिए जिहाद किया था कि तू बहादुर मशहूर हो, तो दुनिया में तेरी बहादुरी का चर्चा हो चुका। फिर अल्लाह के हुक्म से उसको ऊंधे मुंह जहन्नुम में डाल दिया जाएगा।
اس طرح ایک عالم دین اور عالم قرآن حاضر عدالت کیا جائے گا اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا اعمال کیے. وہ کہے گا میں نے تیرے دین اور تیری کتاب کے علم کو پڑھا اور پڑھایا اور یہ سب تیری رضا کے لیے کیا. حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے. تو نے تو عالم کاری اور مولانا کہلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. پھر بحکم خداوندی اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک شخص پیش ہوگا جس کو اللہ نے بہت کچھ مال و دولت دیا ہوگا. اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا. وہ عرض کرے گا کہ خداوندہ میں نے خیر کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں تیری رضا جوئی کے لیے اپنا مال نہ خرچ کیا ہو. حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے. تو نے تو صرف اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ دنیا تجھ کو صحیح کہے تو دنیا میں تیری سخاوت کا خوب چرچا ہو لیا. پھر اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جی بہت شکریہ. جنت، دوزخ، شفاعت. پہلا فیصلہ قیامت کے روز 3 اشخاص آپ نے دیکھ لیے. پہلا تھا جو جہاد میں شہید ہوا، عالم دین اور عالم قرآن. اس کے بعد جس کو بہت زیادہ دولت سے نوازا گیا تھا، اور آخر میں لکھا ہے پھر سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو پہلا فیصلہ اسلامی تعلیم کے مطابق دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اب یہاں پر اس حدیث میں ہمیں کوئی ایسا مددگار یا شافع، شفاعت کرنے والا نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے قرآن بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ اللہ کی جو باتیں ہیں ان میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، ان کو کوئی بدل نہیں سکتا، ان میں کسی طرح سے تغیر و تبدل نہیں ہے. اگر آپ لوگ کوئی بھی شخص جو پروگرام دیکھ رہے ہیں شریک ہونا چاہیں، اسکائپ کے ذریعے سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے، SMS کے ذریعے سے، آپ کا موقع ہے. خوشی ہوگی. اس مضمون سے متعلقہ بات کیجئے گا تو اچھا رہے گا. اور بھی بات کرنا چاہیں، ویوز دینا چاہیں، رائے دینا چاہیں تو ضرور دیجئے. لیکن وقت محدود ہونے کی وجہ سے اس لیے کوشش ہوگی کہ اگر آپ متعلقہ موضوع سے بات کریں گے تو بہت اچھا رہے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اللہ کی جو مرضی ہے اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کچھ حوالہ جات میں آپ کو دے دیتا ہوں. چیپٹر 6 ہے قرآن کا اور اس کی 34ویں آیت ہے. چیپٹر 6 ہے اور اس کی 115 آیت ہے. چیپٹر 10 ہے اور اس کی 64 آیت ہے. چیپٹر 18 ہے قرآن کا 27 آیت ہے. اور میں چاہوں گا بہن مسرت ان میں سے 2 بس ہمارے لیے پڑھ دیجئے، چونکہ جو اللہ کی باتیں ہیں ان کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. جی بہن پڑھیے ذرا ہمارے لیے. جی میں سورہ الانم جو 6ویں سورت ہے اس کی 115ویں آیت پڑھتی ہوں. آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اور میں دوسری آیت پڑھتی ہوں سورہ کاف کی جو 50ویں سورت ہے اور اس کی 29ویں آیت. اس میں یوں لکھا ہے میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں. بہت شکریہ. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم کال لیتے ہیں. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ ہیلو ہیلو. کر رہا ہوں بینکاک سے. جی جاشوا بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ جی خدا کا شکر ہے. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ابھی آپ شو فضل ربی شو میں دیکھ رہا تھا اور شفاعت کے حوالے سے تو جی بعد میں سننے کو مل رہی تھی کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ جہنم میں جائیں گی. جی
اور اس بارے میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ رحمت للعالمین بن کر جو آئے ہیں اور پھر ان کی بیٹی فاطمہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کے سردار ہوں گی، کیا یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ جو جہنم میں زیادہ عورتیں جائیں گی اور نہ ہی پیغمبر اسلام پھر ان کے لیے کچھ کر پائے اور نہ ہی عورتوں کی سردار جو فاطمہ ہے وہ نہیں کچھ کر پائیں؟ جی بہت شکریہ جاشوا صاحب، کوئی اور بات کرنا چاہیں آپ؟ جی ایک اور میں کوشچن کرنا چاہوں گا جی کہ سب سے پہلے جو آج کل ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں، جی وہ جہاد کے بارے میں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو قیامت میں پہلا کویشچن کیے جائیں گے، پہلے 3 آدمیوں کا فیصلہ ہوگا، ان میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو جہاد میں کرنے والا ہوگا، جی اور وہ جہاد اس لیے حدیث کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جہنمی ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے لحاظ سے اپنے آپ کو سورما بڑا جنگجو ظاہر کیا ہے. اور اس لیے کیا یہ جو جہاد ہو رہا ہے آج کل وہ اسلام کے نقطۂ نظر سے ذرا وضاحت کیجیے گا کہ واقع درست ہے کہ نہیں؟ جی بہت شکریہ جاشوا بھائی، آپ نے دونوں باتیں کی ہیں. ایک تو خواتین کے حوالے سے ہے کہ زیادہ خواتین جو دوزخ میں جائیں گی تو کیوں جائیں گی، ان کے لیے کوئی وسیلہ. یہ خواتین کے تعلق سے جب ہم پروگرام کریں گے تو اس پر بھی بات کریں گے. اور دوسری بات آپ نے کی، یہ جو جہاد کرنے والے اپنے نام کی خاطر کر رہے ہیں، تو ہم نے تو واضح طور پر آج اسلام کی تعلیم کی روشنی میں یہ بات بیان کر دی ہے. اب وہ جس طرح سے سمجھتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے ہیں. اور فیصلہ آپ نے دیکھا، پہلا فیصلہ جو قیامت کا ہے، اس دن کن کو دوزخ میں ڈالا گیا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اس لیے سب سوچیں اور واپس آئیں خدا کے حضور کہ اے خدا تیرے نام پر یہ میں کر رہا ہوں، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں. میں صرف یہی درخواست کروں گا کہ وہ لوگ جو ایسے کاموں میں شریک ہیں جھکیں اپنے گھٹنوں پر اور پوچھیں اس خدا سے جو خالق ہے، تمام انسانوں سے محبت کرنے والا ہے، کیا یہ اس کی رضا ہے یا نہیں ہے. جب کبھی اس ٹاپک پر ہم پروگرام کریں گے تو کھل کر اس پر بھی بات ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سوچیں، خدا سے دعا کریں. ابھی ہم بہت سی باتیں اور ہیں اس حوالے سے جو میں کر سکتا ہوں، لیکن ابھی ہم جو مسیحی تعلیم ہے، جاشوا صاحب بہت شکریہ آپ کا، اب ہم اس کی طرف دیکھیں گے کہ شفاعت کے حوالے سے بائبل کی تعلیم کیا کہتی ہے. یہ ہم نے کافی باتیں اسلام کے تعلق سے بیان کی. ابھی ہم دیکھیں گے کہ بائبل میں شفاعت کے تعلق سے کیا تعلیم ہے، اور پھر ہم اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ خدا انسانوں کو کیا پیشکش کرتا ہے. مسیح کے بارے میں عبرانیوں 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کو شفاعت کرنے والا کہا گیا ہے. تو اسلام کے آخری پیغمبر، اسلام کی تعلیم، اس کے بعد یسوع مسیح، وہ بھی اسلام کے جو انبیاء ہیں ان میں ایک معتبر نام ہے. تو ان کے بارے میں جو تعلیم ہے وہ کیا کہتی ہے، وہ شفاعت کرنے والے ہیں، کس طرح سے ان کی شفاعت کا طریقہ کار کیا ہے. آئیے ذرا بائبل کی روشنی میں اس پر بھی غور و خوض کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. بہن مسرت ہمارے لیے پڑھیے عبرانیوں 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت. جی، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، عبرانیوں کا خط 7واں باب اس کی 25ویں آیت، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے یعنی مسیح کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. بہت شکریہ. یہاں پر لکھا ہے اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ ان کو مکمل نجات دے سکتا ہے اور شفاعت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے. ایک اور بھی کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں اور پھر میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہمیشہ زندہ ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی صفت جو ہے یہ صرف خدا کی ہے. اس میں ماضی، حال اور مستقبل پورا جو وقت ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. آئیے کال لیتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ لائیو شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو بردر ڈینیل اور سسٹر اور ساری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا نام رضا ہے، میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی رضا بھائی خوش آمدید، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں.
खुदावन का शुक्र है कि मैं सबसे पहले कमेंट देना चाहता हूं कि खुदावन का शुक्र करता हूं आपकी सारी टीम के लिए और इस चैनल के लिए कि इस चैनल के जरिए से हम सच्चाई को जानते हैं और फिर हम आज़ादी हासिल करते हैं, क्योंकि जैसे कलाम में लिखा है कि सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। और खुदावन का शुक्र करता हूं कि हमें इस चैनल से और सच्चाई मिलती है। शुक्रिया। और सबसे पहले आज जो बात हो रही थी शफात के बारे में, और ऐसे तो मेन चीज जो थी वो मुझे नजर आ रही थी कि जन्नत और जहन्नम के बारे में ज्यादा गुफ्तगू हो रही थी। तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि बाइबल में जन्नत का क्या तस्वर है? क्या उधर बाइबल में भी ये मौजूद है कि जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, उधर शराब की नहरें मिलेंगी, जो सब पे जोर दिया जाता है मुसलमानों को कि जिहाद करो, अच्छे अमल करो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें हुरें मिलेंगी। तो इस बारे में हमें बाइबल और खुदा का कलाम क्या कहता है कि क्या वाकया ही उधर कोई जन्नत या कोई शराब की नहरें या हुरे हैं कि या सिर्फ वैसे बातें ही हैं? जी शुक्रिया तो रजा भाई, आपकी बात मुझ तक पहुंच गई, हम सब तक पहुंच गई। कोई और बात इसके साथ आप करना चाहें? थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपकी सारी टीम का कि आपने सच को और हकीकत पर मबनी पैगाम को हम तक पहुंचाया और हमें सुनने को मिलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं बाइबली तस्वुर जन्नत और इस्लामी तस्वुर जन्नत की। इस पर हम बाद में किसी वक्त एक प्रोग्राम करेंगे, चूँकि जो जन्नत की तस्वीर हमें इस्लाम में नज़र आती है, जब बाइबल की तालीम में वो बिल्कुल फ़र्क है। तो हम बात कर रहे हैं शफात की। मसीह ही तालीम में शफात का तस्वुर क्या है? अभी हमने हवाला देखा, मसीह नजात के लिए, शफात के लिए हमेशा जिंदा है। तो किसी इंसान के बारे में किसी किताब का ये कहना कि वो हमेशा जिंदा है और फिर वो शफात के लिए जिंदा है, ये हमेशा जिंदा रहना खुदाई सिफ्त है, इंसान की सिफ्त हो नहीं सकती। अब मसीह जिंदा हैं, इस्लाम में भी लोग ये मानते हैं कि मसीह जिंदा हैं, और मसीहत में भी इस बात पर इत्तेफाक है दोनों मज़ाहब में कि मसीह जिंदा हैं। अब यहाँ पर मसीह शफात के लिए जिंदा हैं, अबदी नजात के लिए वो शाफे हैं, शफात करने वाले हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि बाइबल की तालीम इस का पस मंज़र क्या पेश करती है, हम कैसे समझें कि वो शफात करने वाले हैं, क्या उनकी शफात का तरीका क्या है, उनकी शफात के नतीजे में इंसानों को क्या पेशकश की गई है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पस मंज़र देखते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े वक्त में हम इसको मुकम्मल कर सकें, ताकि आप पर बात वाज़े हो जाए। दोनों इस्लाम के पैगंबर हैं, इस्लाम के आखिरी पैगंबर और फिर यीशु अल मसीह। और पस मंज़र ये है, यीशु मसीह शाफे हैं, शफात करने वाले हैं, और इसके लिए आपको जो बाइबल में कहानत का निज़ाम दिया गया है उसको समझना पड़ेगा कि जो काहिन और कुर्बानियों का निज़ाम खुदा ने दिया, उसके लिए अगर आप खरूज की किताब 28 से 29 बाब और अहबार की किताब 8वां बाब है, गिनती की किताब 3रा बाब है, जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको खुदा ने जब निज़ाम दिया था कुर्बानियों का और फिर उसमें काहिनों का क्या हिस्सा था, वो आपको समझना पड़ेगा कि काहिन जुर्म की जो कुर्बानी, गुनाह की जो कुर्बानी होती थी, काहिन उस शख्स के लिए जिसने गुनाह किया होता था वो जानवर लाता और उस जानवर का खून लेकर मज़बे पर बहाया जाता और फिर गुनाह की मुआफ़ी मिलती। और ये जो सरदार काहिन होता था उस निज़ाम में, वो साल में एक दफ़ा अपने गुनाह के लिए और कौम के गुनाह के लिए इंसानों का नुमाइंदा खुदा के सामने बनता और खुदा का नुमाइंदा इंसानों के सामने बनता था। और कदीम मज़ाहब में भी यही तस्वर पाया जाता है। जो पुजारी होते थे वो देवी देवताओं और जो लोग आते थे उनके पास मानने वाले पैरोकार, उनके दरमियान में एक दरमियानी का काम सरअंजाम देते थे। और यीशु अल मसीह को इसी तरह से काहिन के तौर पर पेश किया गया है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो अहबार की किताब है 4था बाब और उसकी 16 से 18 आयात में आपको पता चलेगा कि ये निज़ाम किस तरह से चलता था। और अगर मैं बहन मुसरत हमारे साथ हैं तो आप पढ़ दीजिए मेरे लिए ज़रा अहबार 4था बाब 16 से 18 आयात। जी मैं इस वक्त पढ़ूंगी हवाला जो आपने दिया, अहबार 4 बाब 16 से 18 आयत तक।
اور کاہن ممسو جو ممسو کاہن ہے اور کاہن ممسو اس بچڑے کے خون میں سے کچھ خیمہ اجتماع میں لے جائے اور کاہن اپنی انگلی اس خون میں ڈبو ڈبو کر اسے پردہ کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے اور اسی خون میں سے مذبح کے سینگوں پر جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں ہے لگائے اور باقی سارا خون سوختی قربانی کے مذبح کے پایا پر جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے انڈیل دے۔ جی نہیں جی، بہت شکریہ بہن مسرت، آپ نے یہ ہمارے لیے پڑھا ہے۔ جو لوگ اس شفاعت کے تعلق سے سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ کار جو بائبل میں بتایا گیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے احبار کی کتاب میں سے ہماری بہن نے پڑھا، اور اس سے مراد یہ تھی جب کاہن ایک گنہگار شخص کی قربانی لے کر جاتا، خدا کے حضور میں اس خون کی قبولیت ہوتی اور اس کے جواب میں وہ جو مجرم شخص تھا، جو گنہگار تھا، اس کو گناہوں کی معافی ملتی۔ یہ خدا کا نظام تھا جو خدا نے دے رکھا تھا۔ اب یہ نظام وقتی تھا، محدود تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ انسان کے لیے ایک ابدی قربانی کا انتظام کیا جائے جو بار بار قربانی نہ دینی پڑے، بلکہ ایک ہی بار ایسا انتظام کر دیا جائے کہ تمام بنی انسان کے لیے معافی کا، بحالی کا انتظام ہو سکے۔ اور اسی لیے یسوع المسیح اس زمین پر آئے، اور جب انہوں نے صلیب پر جان دی، یوحنا 19 باب اور اس کی 30ویں آیت، اور عبرانیوں 7واں باب اور اس کی 27ویں آیت، میں چاہوں گا کہ بہن آپ ہمارے لیے پڑھ دیجئے جلدی سے۔ جی، یوحنا 19 باب اس کی 30ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ اور جی، اور اس کے بعد دوسرا کرنتھیوں 12 باب 9 آیت میں ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، بس بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ جی شکریہ، میں نے عبرانیوں 7:27 آپ سے درخواست کی تھی، کوئی بات نہیں۔ جی میں عبرانیوں 7:27 پڑھ دیتی ہوں۔ جی، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے جی گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت وہ اپنے آپ کو قربان کیا۔ جی بہت شکریہ۔ اب یہاں پر تعلیم بہت صاف ہے، بہت واضح ہے کہ یسوع المسیح جب صلیب پر انہوں نے اپنی جان دی تو انہوں نے یہ الفاظ کہے، تمام ہوا۔ خدا نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے جو فدیہ یسوع المسیح کو بنا کر بھیجا تھا صلیب پر، وہ کہتے ہیں یہ نجات کا کام انسانوں کے لیے میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اور خدا کے نزدیک پاک کرنے کا جو طریقہ تھا وہ خون تھا۔ اس کے لیے بہن ہمارے لیے آپ پڑھیے عبرانیوں 9واں باب اور اس کی 22ویں آیت ہمارے لیے پڑھ دیجئے۔ خدا کا طریقہ پاک کرنے کا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں اور پھر ہم بات کو جاری رکھیں گے۔ ہلو جی، کون صاحب یا کون صاحبہ اور کہاں سے؟ ہلو، میں نائلہ سلیم بات کر رہی ہوں پینسلوینیا سے۔ جی بہن نائلہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فیصل صاحب، میں آپ کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور میں شفایت کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کا ٹاپک بھی شفایت کے بارے میں ہے اور میں ایک ٹیسٹ منی گواہی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور بتائیے۔ میں 2 ہفتے پہلے میں نے آپ سے دعا کرنے کے لیے کہا تھا، اور آپ نے میرے لیے بڑے جوش و خروش سے اور بڑی دعا کی، اور میرا ایمان ہے کہ میں 5 سال سے یہاں پہ آئی ہوں امریکہ میں، اور میری نیند ڈسٹرب تھی اور میں سو نہیں پاتی تھی رات کو نا، تو میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے کبھی کمپیوٹر اور کبھی کوئی کام کرتی تھی، کبھی کوئی کام۔ لیکن جس دن آپ نے میرے لیے پریئر کی تھی اس دن میں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور میں اب بالکل اچھے طریقے سے سوتی ہوں۔ رات کو بچوں کے ساتھ 7 بجے سوتی ہوں اور ان کے ساتھ اسکول جانے کے ٹائم تک سوتی ہوں۔ بہت شکریہ بہن جی، ہمارے بہت شکریہ۔ خداوند نے آپ کو شفا دی ہے۔ کوئی اور بات کرنا چاہیں تو جلدی سے کیجئے۔ ہاں جی، میرا ایمان ہے کہ ہم بھی اسی طرح شفا کے لیے دعا کرواتے رہیں، بجائے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے
سے پہلے ہم خدا کے پاس مسیح کے صلیب کے نیچے چلے جائیں تو ضرور ہر کوئی شفا پائے گا۔ بہت شکریہ بہن جی، بہت شکریہ، ان کے لیے دعا کی تھی اور خدا نے ان کو ڈپریشن سے اور جو نیند نہیں آتی تھی اس سے آزاد کر دیا۔ یہ ہماری طاقت نہیں، یہ مسیح کی طاقت ہے جو ہم میں کام کرتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح کی شفاعتی خدمت کے بارے میں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر انسان کی نجات کے لیے جب کہا تمام ہوا تو خدا کے عدل کے جتنے تقاضے تھے وہ انہوں نے پورے کر دیے، اور خدا کا جو طریقہ کار تھا معافی کا وہ تھا خون کے ذریعے معافی۔ عبرانیوں 9واں باب اور اس کی 22ویں آیت بہن پڑھ دیجئے جلدی سے ہمارے لیے۔ 9 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ جی شکریہ، اور 9واں باب ہی اور اس کی 12ویں آیت بھی پڑھ دیجئے۔ اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کروائی۔ جی پڑھ دیجئے۔ جی، عبرانیوں 9 باب اور 24 آیت میں بھی یوں لکھا ہے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ جی، اگر ہم 9واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ابدی خلاصی کروا دی ہے، اور اس کے اس موت کا تمام ہوا کا جو گناہوں کے لیے کفارہ دیا گیا ہے، اب ہمیں کسی ایسے سردار کاہن کی ضرورت نہیں ہے جو روز روز ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دے، بلکہ یسوع المسیح نے ایک ہی دفعہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مر کر ہمارے لیے نجات کا کام مکمل کر دیا ہے، اور آج بھی وہ سردار کاہن کے طور پر ہمارا مددگار ہے۔ آج ہمیں اگر گناہ کا سامنا ہے، نجات کی تسلی نہیں ہے، اگر ہمیں آسمان پر جانے کی ضمانت ہمارے پاس نہیں ہے، تو یسوع المسیح ان آیات کی روشنی میں اس نے ہمارے لیے شفاعت کا کام، نجات کا کام مکمل کر دیا ہے۔ اور اگر ہم پھر بھی اس توقع میں رہیں کہ ہمیں شفاعت کرنے کے لیے کسی کو ڈھونڈنا پڑے گا، تو بائبل واضح طور پر بیان کر دیتی ہے کہ یسوع المسیح نے فرمایا تھا تمام ہوا۔ بنی نوع انسان کی نجات کے لیے، آسمان پر خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے لیے یسوع المسیح واحد راہ ہیں، اور انہوں نے بہت واضح طور پر یہ فرما دیا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ مسیحی تعلیمات کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے مختصر طور پر باتوں کو واضح کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس زمین پر رہتے ہوئے یہ ضمانت آپ کو مل سکتی ہے کہ آپ کی زندگی خدا کے ساتھ گزرے گی یا خدا کے بغیر گزرے گی، اس کی راہ یسوع مسیح ناصری ہیں، چونکہ وہ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہیں، وہ ہر روز ہماری مدد کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ تک ہماری مدد کرتے رہیں گے، چونکہ یسوع مسیح زندہ شافع ہے۔ آئیے اس کے طالب ہوں۔ نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔